بیہیویئرز نشہ کرنے والوں کے اور بائیپولر ڈس آرڈر کے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کردار کی خرابی جیسا سمجھتے ہیں. بیہیویئرز ہیں جو کہ بائیپولر ڈس آرڈر سے ابھرتے ہیں اور کچھ بیہیویئر ایڈکشن سے ابھرتے ہیں، جیسے گھر سے بھاگ جانا یا اپنے آپ کو ریسلیشنگ کرنا یا اپنے آپ کو جو ہرٹ کرنا ہے یا اپنے آپ کو ختم کرنے کی دھمکیاں دینا اور پھر رسکی ڈیسیژنز کرنا. اس علاج میں علاج سے پہلے کچھ تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک دم علاج یعنی مریض کے معاملے میں اگر علاج کو کہا جائے تو علاج مریض سے شروع نہیں ہوگا بلکہ علاج فیملی سے شروع ہوگا، کیونکہ دیکھیں جہاں آگ لگی ہوتی ہے وہاں سے بجھانا نہیں شروع کرتے، آگ جہاں تک پہنچی ہوتی ہے وہاں سے آگ کو بجھانا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بعد کی بات ہے کہ مریض کا علاج ہوگا اور وہ انڈور ہوگا یا آؤٹ ڈور ہوگا، اور ایسے معاملے میں زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ مریض کا علاج بھی انڈور ہوگا. لیکن مریض کو علاج کے انڈور فیز میں لانے سے پہلے فیملی کے ساتھ کافی علاج کو کنڈکٹ کرنا پڑے گا، جو عام طور پر فیملی سمجھتی ہیں کہ جب تک مریض بیچ میں نہیں آئے گا تو ہم نہیں سمجھتے کہ علاج شروع ہوگا، اور ان کے نزدیک یہ بہت اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مریض سے شروع کیا جائے. سر یہ سچ بھی تو ہے، بیماری تو مریض کو ہے، فیملی کو تو نہیں ہے، یا پوری فیملی بیمار ہے؟ اب فیملی تک بھی پہنچ چکی ہے. اگرچہ اس بیماری کا آغاز جو ہے، نشے کی بیماری کا جو آغاز وہ مریض کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں اہل خانہ اور وہ انیبلنگ پرووکنگ کرتے ہیں، یعنی کبھی نوازشیں کرتے ہیں اور کبھی اسے برا بلا اور لعنت ملامت کرتے ہیں اور کبھی اس کو دھکے دیتے ہیں اور کبھی سینے سے لگاتے ہیں، تو جلد ہی اہل خانہ کا موڈ بھی خراب رہنے لگتا ہے بغیر وجہ کے اور اچھا رہنے لگتا ہے بغیر وجہ کے. تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، اور جو ان کے ذہن میں کسی خاص وقت آتا ہے تو وہ کرتے ہیں، یا تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں یا پھر اندھا دھند مریض کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرتے ہیں اور اس سے کوئی وعدے لیتے ہیں، کوئی قسمیں کھلاتے ہیں، یا اس کو پھر مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں یا کوئی اور مذہبی ریچول کر کے اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نشے سے نکل آئے اور ایک اچھی زندگی گزارے. زیادہ تر لوگ اس بیماری کے سمٹمز کو بیماری کے پس منظر میں نہیں دیکھتے. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے اور یہ تنقید کرنے سے یا کوئی کھینچ تان کرنے سے یا دھمکیاں دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ اپنے فیملی ممبر کو کوئی لالچ دے کے یا کوئی سختی کر کے سمجھتے ہیں کہ راہ راست پہ لانا ہے. اور ایسا 1-2 ماہ یا 6 ماہ نہیں بلکہ سال ہر سال تک سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے، اور سب لوگ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک بہت برا ہوتا ہے. اس میں لازم ہے کہ انہیں ایک پری ٹریٹمنٹ یعنی علاج سے پہلے کے فیز میں سے گزرنے کی ضرورت ہے. جو پری ٹریٹمنٹ ہے وہ مریض کے پہلو سے جو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، اور فیملی کے لیے بھی پری ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے مریض انڈور میں جائے یا آؤٹ ڈور میں جائے. پری ٹریٹمنٹ میں فیملی صحیح توقعات وابستہ کرنا سیکھتی ہے. پری ٹریٹمنٹ میں فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبہ کتنا عرصہ چلے گا اور اس میں کہاں کہاں مشکل مقام آئیں گے. یہ ایک آگاہی ہے جو کہ ان کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ تھکن محسوس نہیں کرتے. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ روزمرہ کرنے کا کام ہے اور یہ ہمیں کرتے رہنا ہے، یہ پری ٹریٹمنٹ میں یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ یہ لمبا منصوبہ ہے، اس میں ہر روز آپ کی زندگی تھوڑا تھوڑا کر کے بہتر ہوگی اور واضح طور پر بہتر ہوگی، اور آپ آہستہ آہستہ مشکلات سے اپنے آپ کو نکلتا ہوا دیکھیں گے، لیکن آپ جدوجہد کو چھوڑ نہیں سکیں گے. نشے کے علاج میں یا بائیپولر ڈس آرڈر میں یا فار دیٹ میٹر ڈائبٹیز میں یا ہارٹ ڈیزیز میں آپ علاج شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. جب آپ کو پرائمری کرونک بیماریاں ہوتی ہیں تو آپ جدوجہد کو شروع کرتے ہیں اور پھر اسے جاری رکھتے ہیں، اور پھر جدوجہد آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے برش کرنا آپ کو عجیب نہیں لگتا، شیو کرنا آپ کو عجیب نہیں لگتا، کیونکہ آپ نے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آپ کو روز کرنے پڑیں گے کام.
سو پری ٹریٹمنٹ میں جہاں والدہ کا یا فیملی کا تعلق ہے تو فیملی کو پورا منصوبہ اس طرح سمجھنا پڑتا ہے جیسے معالج کے ذہن میں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں دیکھیں کہ ایک مریض شروع میں آتا ہے تو اس کو ہم پری ٹریٹمنٹ کہیں گے جب تک کہ ابھی وہ نشہ چھوڑتا نہیں لیکن کاؤنسلنگ میں آ جاتا ہے. تو کچھ چیزیں وہ اس حالت میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جب تک کہ ابھی وہ نشہ کر رہا ہے، لیکن دن بدن وہ کم سے کم نشہ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر نشے کی جو ایک سپورٹ ہے وہ موجود ہے، اور کچھ باتیں وہ ایسی حالت میں زیادہ آسانی سے سننے کے لیے تیار ہوتا ہے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے جبکہ ابھی وہ نشہ کر رہا ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ ایبسٹیننس آ جاتی ہے، وہ چھوڑا آ جاتا ہے یا نشہ اس کے جسم میں سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ کاؤنسلنگ میں بوریت محسوس کرتا ہے، پھر وہ اس کا رجحان نہیں ہوتا، رغبت نہیں ہوتی کہ وہ نشے سے بحالی کے بارے میں جو منصوبوں پہ گفت و شنید ہوتی ہے اس میں پوری دل جمعی کے ساتھ حصہ لے سکے. جو بندہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر بھی اگر ساتھ ہے تو آپ سمجھیں کہ پھر کریلا نیم چڑھا ہو گیا. تو ایسے میں وہ بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی، یا آپ نے بچپن میں مجھے پیار نہیں دیا، یا آپ نے میرا یہ حق تھا جو نہیں دیا اور دوسرے بہن بھائیوں کو وہ حق دیا، یا مجھے آپ نے امریکہ تعلیم کے لیے نہیں بھیجا تو اس لیے ایسا ہو گیا. تو کوئی نہ کوئی، کیونکہ وہ ماں باپ بھی تو اس سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ تم نے یہ کیوں گورکھ دھندا پال لیا ہے نشے کا، اور یہ خراب رویے اور تباہی کی طرف تم کیوں جا رہے ہو. تو پھر وہ اپنے ڈیفنس میں والدین کو بلیم کرتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ والدین بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ، یہ بڑی متس ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ ضرور انہوں نے رزق حلال نہیں کما کے اپنے بچوں کو دیا، یا ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا. تو خدا را ان باتوں سے باز رہیں، کیونکہ جن گھروں میں نشے کی بیماری یا بائی پولر ڈس آرڈر جیسی بیماریاں آتی ہیں وہ پہلے ہی بڑے دکھی ہوتے ہیں، تو ان کو کسی تانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں ایک اچھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے اور عزت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بے عزتی محسوس کر رہے ہوتے ہیں خام خواہ. ویسے تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو اصلاح طلب ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ خاص صرف انہی کو درپیش ہے، اور دوسرے لوگ تو معاشرے میں بڑی نارمل اور بڑی فرسٹ کلاس زندگی گزار رہے ہیں. میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی معاشرے میں کسی کو تانا دینے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہر طبقے کو، ہر شعبے کو، امیروں کو، غریبوں کو اور بہت پڑھے لکھے لوگوں کو اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو ایک جیسے مسئلوں سے دوچار ہوتے دیکھا ہے. سو اس میں نہ تو کسی کے لیے یہ شہی بگاڑنے کا مقام ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے، اور نہ ہی کسی کو اس معاملے پہ بہت زیادہ ندامت محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے گھر میں کوئی فرد بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہے یا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر ایک مس نومر ہے، یعنی یہ نام ہی درست نہیں ہے. ایکچولی اس کا نام ہونا چاہیے ملٹی پولر ڈس آرڈر، کیونکہ موڈ کی صرف دو ہی قسمیں نہیں ہوتی. عام طور پر ہم اسے دو قسموں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ جی موڈ اچھا ہے، موڈ خراب ہے، تو یہ دو قسمیں ہو گئی. لیکن موڈ کی کئی قسمیں ہیں ایکچولی. غصے کا ایک موڈ ہے، شیم کا ایک موڈ ہے، امبیرسمنٹ کا ہے، پھر خوشی کا ہے، پھر غم کا ہے، پھر بے چینی کا موڈ ہے، اور پھر اس کی کچھ کمبینیشنز ہیں. تو کوئی 256 قسم کے موڈز ہمارے ہوتے ہیں، یعنی فیلنگز ہماری ہوتی ہیں، اور ہر بندہ کسی بھی وقت پہ کچھ ان کی کمبینیشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک موڈ ریگولیٹری سسٹم ہے جو ہیلدی ہو تو موڈ ہمارے وقت کے مطابق یا ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نارمل ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملی ہے تو ہم خوشی محسوس کریں گے، یا ہم نے کوئی سچویشن دیکھی ہے جو غمناک ہے تو ہم تھوڑے افسردہ ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے ہم مختلف موڈز میں سے یعنی گزرتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہ موڈ موقع محل کے مطابق نہ رہے، یعنی خوشی کے موقع پہ ہمیں خوشی نہ ہو، غم کے موقع پہ ہمیں غم نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے بے موقع ہنس رہے ہوتے ہیں اور بے موقع رو رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ان کا موڈ آوارہ ہو جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ موڈ آوارہ ہو جاتا ہے، کسی بھی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے. تو جب موڈ آوارہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور جب کسی کو بے پناہ خوشی محسوس ہو
اور وہ رسکی بیہیویئر میں ہو اور توانائیاں بہت آسمان کو چھو رہی ہوں اور وہ گرینڈیوز باتیں کر رہا ہو، اونچی اونچی، ایسے لگے جیسے آن ٹاپ آف دی ورلڈ ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم اسے ملے تو وہ بہت ہی غم کی گہرائیوں میں ہو اور بہت چپ ہو اور بہت سست ہو اور اس سے کوئی فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو اور وہ بڑی محدود سی زندگی گزار رہا ہو، اور پھر چند دن کے بعد دیکھیں کہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے، تو اس کو بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں، جس کی کئی قسمیں ہیں۔ اور چونکہ اس میں رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر میں، تو یہ فیصلہ کرنا بائی پولر ڈس آرڈر کے لوگوں میں زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ وہ پہلے کام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے جب نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا بہت خیال آتا ہے، لیکن وہ سوچ سمجھ کے نہیں چلتے، جسے کہتے ہیں نا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ تو یوں سوچتے ہیں کہ آج میں یہ کام کر لیتا ہوں تو مزہ آئے گا، میں نے کون سا کرتے رہنا ہے، تو نہایت معصومیت کے ساتھ وہ بہت مشکل چیزوں کو ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں اور جلد فیصلے کرتے ہیں، رسکی ڈیسیژن کرتے ہیں، ناپ تول کے ڈیسیژن نہیں کرتے، سوچ بچار کر کے ڈیسیژن نہیں کرتے، پھر اس کے خراب نتائج نکلتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سونے کو فضول کام سمجھتے ہیں، ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں، اور یہ راتوں کو دیر تک جاگنا اور پھر صبح کو دیر تک اٹھنا، یعنی سوتے رہنا صبح کو دیر تک، تو یہ جو مس مینجمنٹ ہے ان کی زندگی میں، جو ڈسپلن نہیں ہوتا، اور ان کی زندگی ٹائم ڈریون نہیں ہوتی، موڈ ڈریون ہوتی ہے، یعنی جو موڈ جیسا ہوا ویسے چلنا شروع کر دیا۔ ان کا کوئی ایسا اسکیجول نہیں ہوتا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے وہ کام کرنا ہے۔ تو ایک تو ان کو ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، دوسرا ان کو اپنی روٹینز کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ سارے کام ہیں جو انہوں نے کسی ایک دن میں کرنے ہیں۔ ہم جب اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی ڈیٹیچ ہونے اور اٹیچ ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے مریض کے ساتھ اٹیچ اس وقت ہوں گے جب اس سے نشے کی نجات کی طرف لے جانا مقصود ہو، اور ڈیٹیچ اس وقت ہوں گے جب ہمیں بے بسی ہے یا ہمیں اپنے کچھ کام کرنے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو روکے بنا جب ہم اپنے کسی فیملی ممبر کی مدد کرتے ہیں تو یہ زیادہ مؤثر مدد ثابت ہوتی ہے۔ زندگی میں کافی عرصہ تک لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، لیکن جب ان کی مشینری پرانی ہو جاتی ہے، 60 سال کے ہو جاتے ہیں، اور ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی علاج دنیا میں ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا، ایڈکشن کا موجود نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کوئی ٹیکہ لگائے اور مسئلہ جڑ سے حل ہو جائے۔ سو یہ جو ڈاکٹر سے ایک وہ جو محاورہ بھی بنا ہوا ہے، این ایپل اے ڈے کیپس دی ڈاکٹر اوے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ این ایپل اے ڈے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی ٹیکے سے بھی حل نہیں ہو سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنا آپ بیمار ہونے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنا ہی آپ سکھی رہیں گے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے میں جس میں ہم کام کرتے ہیں، اوور دی پیریڈ میں نے دیکھا ہے کہ اہل خانہ اب زیادہ ہماری بات چیت کو وزن دینے لگے ہیں اور اس طریقہ کار کو ماننے لگے ہیں جس کو پہلے وہ ماننے میں مشکل محسوس کرتے تھے۔ اس سے ایک کلو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنا مؤثر ہوں اپنی کاؤنسلنگ میں کہ جو ہدایات ہم معالج اپنے مریضوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ ڈائبٹیز کے ہوں یا بلڈ پریشر کے یا ایڈکشن کے، تو ہماری جو کمیونیکیشن ہے یا جو ہمارا کام کاج ہے وہ اتنا مؤثر ہو کہ جب ہم مشورہ دیں کسی کو تو اس پہ بات اثر کرے، وہ بات اس کے دل میں اترے۔ اور اگر کہیں نہ کہیں ہمیں نان کمپلائنس مل رہی ہے فیملی سے یا مریض سے، تو یہ سارا قصور ان کا نہ سمجھیں، یہ کچھ اپنے اوپر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری صلاحیتوں میں بہتری کی گنجائش ہے، یا ہمیں زیادہ مؤثر کام کرنا چاہیے، یا ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکلز اچھی بنانی چاہیے، یا ہمارا تبادلہ خیال اتنا پرسکون اور اچھا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اور اہل خانہ اور مریض ایک ہی پیج پہ آ جائیں۔ تو یہ جو ٹرائی اینگولر مشن ہے، یاد رکھیں ایڈکشن بائی پولر ڈس آرڈر ٹرائی اینگولر مشن ہے، جس میں ایک طرف تکون کے ایک کونے پہ مریض ہے اور دوسرے کونے پہ اہل خانہ ہے اور تیسرے کونے پہ جو معالج ہیں۔
اور جب تک یہ تینوں مل کے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے، ایک ٹیم کی طرح کام نہیں کرتے، تب تک بات نہیں بنے گی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو فلو چارٹ ہے وہ اس طرح بنے گا کہ معالج چونکہ آگاہی رکھتا ہے بیماری کے بارے میں اور بہترین معلومات رکھتا ہے، اور وہ یہ معلومات اہل خانہ کو دیتا ہے جو کہ نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، صرف اس خواہش کا شدید پہلو رکھتے ہیں کہ ان کا بچہ فوراً ٹھیک ہو جائے، تو معالج اپنی معلومات کے فلو چارٹ کو سیدھی طرح کیری کرے اور یہ معلومات اہل خانہ تک پہنچا دے، ان کے دل میں اتار دے، اور پھر دونوں مل کے اتنا دباؤ رکھتے ہیں، پازیٹیو ایک دباؤ رکھتے ہیں کہ اہل خانہ اور معالج مل کے جب مریض سے بات کرتے ہیں تو بات اس کے دل میں بھی اترنا شروع ہو جائے، اور جب ایسا ہونے لگے گا تو کامیابی ہمارے قدم چومنے لگے.